السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل. میں ہوں لینا شگری. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اویس توحید صاحب. ناظرین، ملک میں اس وقت بڑھتا ہوا بجٹ خسارہ، ساتھ ساتھ جو معاشی پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، معیشت ہماری بچے گی یا ڈوب جائے گی. ساتھ ساتھ نون لیگ پاکستان کے نظام عدل اور احتساب کے عمل پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں ان کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے نظام عدل پر واٹس ایپ کے ذریعے فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں. گزشتہ روز جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی، اور نون لیگ کی لڑائی اس وقت جو ہے وہ کیا حکومت کے ساتھ ہے یا پھر عدلیہ سے ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی بحریہ ٹاؤن کا تصفیہ فنڈ، یہ رقم آخر کس کو جائے گی. بسائڈز مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 25واں روز، اور آج ایک اہم جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسٹرائک کور کا دورہ کیا، اور ساتھ ساتھ پاکستان نے بیلسٹک میزائل غزنوی کا کامیاب تجربہ کیا. تو یہ اہم موضوعات رہیں گے. اور اویس صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں نے ہارون رشید صاحب سے کچھ کوئک سوال کرنے. ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. ہارون صاحب، آپ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں. سب سے پہلے تو پاکستان نے جو یہ تجربہ دبنگ میزائل کا تجربہ کیا ہے، یہ میزائل ہے کیا، اور بھارتی میڈیا آخر اتنا چیخ کیوں رہا ہے اس میں؟ ظاہر ہے اندر خوف تو ہے نا. وہ یعنی ہمیں ان پہ اسلحی برتری حاصل نہیں ہے، تعداد کی ان کی برتری ہے، لیکن ایک بہت وار ہارڈنڈ آرمی ہے، اور مسلمان سپاہی کا مقابلہ تو نہیں کوئی کر سکتا، اس لیے کہ جو جان سے جو گزر جاتا ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. تو اندر فیئر بھی ہے. حالانکہ میزائل ٹیکنالوجی میں اب ہمیں برتری کوئی خاص حاصل نہیں رہی. کچھ میزائل ہم نے بہت اچھے بنائے ہیں. ایٹمی پروگرام کی برتری ہماری برقرار ہے، اور وہ آسانی سے ختم بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایٹم بم دنیا کو کوئی ملک کسی کو نہیں دیتا، میزائل دے سکتا. تو اس کی وجہ سے ہے چیخ و پکار. اور یہ آخری تجربہ نہیں ہے. کچھ میسیجز اور جائیں گے، اور بڑے اسٹرانگ میسیجز جائیں گے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل نہیں بتائی جائیں گی مگر موجود ہیں. اور اگر یعنی اس میں میسیج یہ ہے، آج اسٹرائک کور کا دورہ بھی کیا جنرل باجوہ نے. اور اسٹرائک کور کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صرف دفاع نہیں ہوتا، جو حملہ بہترین دفاع ہے، وہ اس کا اصول یہ ہے. اور یہ میسیج انہیں دے دیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے ان کی سمجھ میں آ جائے گا جنگ روکنے کا یہی واحد طریقہ ہے. جنگ کی اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ یہ لگے، اور خود جو لوگ تیاری کریں ان کی بھی کیفیت ہو کہ ان کا حملہ کرنے کو جی چاہے. یہ کیفیت ہو جانی چاہیے، پھر جنگ رکتی ہے. رائٹ. ہارون صاحب، ایک اور سوال یہ کہ نیب کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال صاحب آج لاہور آفس کیوں موجود تھے؟ وہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ وہ یہ پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ ان کا لاہور آفس کام دیکھنے کے لیے کام ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. انہوں نے پوچھا مریم کا کیا حال ہے، انہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ڈاکٹر مہیا ہے، دوائی ملتی ہے، کھانا چیک کیا جاتا ہے. تو ڈاکٹر بڑے مزے میں ہے. پتہ چلا کہ وہ 4 کھانے آتے ہیں تو ایک ایک لقمہ وہ کھاتا ہے، ظاہر ہے. تو پوچھے شہباز شریف کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو تعاون نہیں کر رہے، وہ بیٹے سے ملنے کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ پوچھ گچھ کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے، میری طبیعت خراب ہے. آج ان کے پاس جانا تھا ٹیم نے، انہوں نے پھر منع کر دیا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. اور حمزہ کا اور کیسز جو ہیں انہوں نے پوچھا، مثلا یہ اپنا مریم کا، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا اور مریم کا، انہوں نے کہا کہ کچھ ہم اتنا مواد تیار کر چکے ہیں کہ عبوری ریفرنس آپ دائر کر سکتے ہیں، اگلے ہفتے ہم آپ کو بھیج دیں گے. اور نٹشل یہ ہے جو انہوں نے وہاں نتیجہ اخذ کیا کہ شریف خاندان کا کوئی آدمی جو ہے وہ بچ نہیں سکتا قانونی طور پہ. تو یہ ہے کل. اور وہ کل پھر جائیں گے، وہ کل پھر وہ جائیں گے دوبارہ. کیا سندھ حکومت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا؟ سندھ حکومت کو تبدیل کرنے کا فیصلہ مجھے نہیں لگتا کر لیا گیا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ کارڈ پہ رہے گا تاکہ وہ دباؤ میں رہیں. اور آصف علی زرداری صاحب آج جیل سے جو اسپتال منتقل ہوئے ہیں وہ کیوں؟ اب وہ ڈاکٹروں کے سفارش پہ ہوئے، اور زرداری صاحب اتنا سخت رویہ بہرحال نہیں ہے جتنا نواز شریف کے ساتھ. نواز شریف صاحب جو ہیں، جو تمام تر کوششیں کی جا رہی تھی ان کو ریلیف دینے کی، کیا اب بھی دیگر بیرون ممالک اور کوشش ہاتھ پاؤں وہ بہت مار رہے ہیں، مگر کوئی ملک آگے آنے کے لیے تیار نہیں. نہ ترک تیار ہیں اس کے لیے، نہ عرب تیار ہیں، نہ امریکہ تیار ہے. میرا خیال ہے کہ شریف خاندان اٹس اے گان کیسے جو سٹوری ختم ہو چکی ہے. ہاں جی، رائٹ. اور مولانا صاحب کم وقتی طور پہ، مولانا صاحب ویسے وہ ان کے رانا مشہود صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم چاہیں تو 3 مہینے میں پنجاب حکومت پر قبضہ کر لیں، نو کانفیڈنس کر. اور مولانا صاحب کے اعتماد کی کیا وجہ؟ وہ اکتوبر میں ابھی بھی ایڈمنٹ کے نہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا، وہ 2 تھیوریاں دے رہے ہیں. ایک یہ کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے عمران خان،
اور دوسرا یہ کہ انڈیا سے ڈیل کر لیا اور اس نے کشمیر کا سودا کر لیا، اس کی مرضی سے ہوا. یہ تھیوری نہ نون لیگ ایکسیپٹ کرے گی نہ پیپلز پارٹی ایکسیپٹ کرے گی. تو وہ نفرت کی شدت میں مبتلا ہیں. اپوزیشن کی تحریک چلنے کے ان حالات میں جب کشمیر کا کیسے کوئی امکان نہیں. رائٹ. اویس توحید صاحب، شیخ رشید صاحب کا ایک بیان جو بڑا کل سے زور پکڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی اکتوبر میں جنگ کا وہ کہہ رہے ہیں، پریڈکشنز دے رہے ہیں. اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے، وہ پالیسی اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں اور انہی پہ برقرار رہنا چاہیے، انہی کو انڈورس کرنا چاہیے. شیخ رشید صاحب کشمیر کی یکجہتی میں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کو وہی سالیڈیرٹی اپنی ایکسپریس کرنی چاہیے. کل بھی وہ 1 منٹ کے لیے ٹرینز جو ہیں وہ رکیں گی پورے ملک کے اندر، یہ اچھا جیسچر ہے. اور لیکن جو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں ایڈمنٹ ہیں وہ اکتوبر میں دھرنے دینے کے لیے ہیں، اور اس کی اب ایک بڑھتی ہوئی وجہ یہ بھی ہے میرے خیال میں، اور جو ان کا میں مائنڈ سیٹ جو ریڈ کر سکتا ہوں گا، کہ افغان طالبان کا امن معاہدہ ہو رہا ہے اور وہ یہ کارڈ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آگے چل کے آپ کی مدد کریں گے. یہ ہے کتنا کریں گے نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی سے کافی مایوس ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ترجیحات جو بھی ہوں، کچھ سمجھوتے ہوں گے جو بھی ہو گئے، لیکن وہ ان کا میرے ساتھ اختلافات نہیں، حالانکہ اے پی سی آج ہونی تھی وہ نہیں ہو رہی ہے، اکتوبر میں یہ کر رہے ہیں. جو نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر یا مارچ تک آپ جائیں. زرداری صاحب کی خبر یہ ہے جو ان کے حلقوں سے آ رہی ہے، جو ان کو کیا کہتے ہیں خوش فہمی یا خوش گمانی کا جو تاثر ہے، جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو ریلیف ملتا وہ دیکھ رہے ہیں، اس تکلیف میں نہیں دیکھ رہے جو شریف خاندان کی ہو، جس کا ہارون صاحب بات کرے. تو زرداری صاحب کے کیمپ کے اندر ایک ایسی پر امید سی ان کو ایک لہر ہے، اور اس کی وجوہات جو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے اندر جو ابھی چیئرمین کی تبدیلی تھی اور اس کی ناکامی تھی، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے ایک بڑا سیکریٹو رول پلے کیا تھا. تو اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں دیکھ رہے ہیں اس کو بھی. تو یہ پولیٹیکل فرنٹ پہ تو یہ تھی جو بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. رائٹ. ہارون صاحب، لیکن افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدہ کیا واقعی میں ہونے والا ہے؟ جی بالکل ہونے والا، اس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی کوئی آفت آ جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، وہ معاہدہ ہونے والا ہے. دونوں مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، انہوں نے 2020 کا الیکشن جیتنا ہے، انہیں افغانستان کا اقتدار چاہیے. لیکن افغانستان میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد کیا بھارت مزید تخریب کاری جو ہے وہ کرنے کی طرف نہیں آئے گا؟ کوشش بالکل کرے گا، 100% کرے گا. دیکھیے طالبان کے سامنے ایک ہی راستہ ہے، امریکہ کے ساتھ جنگ نہ کرے، اس کے بعد کشیدگی ختم کر دے. اس لیے کہ امریکہ بہت دور واقع ہے اور امریکہ مداخلت نہ کرے اس شرط پہ، اور یہاں سے ٹیررزم نہ ہو تو خیر ہوگا بھی نہیں ہے، وہ طالبان تو نہیں ہے. اور ترکمانوں کو یعنی بامیان کے جو اہل تشیع ہیں انہیں حکمت یار جیسے افغان گروپوں کو، تاجکوں کو، سب کو ساتھ لے کے چلے. دیکھیے میرا خیال ہے یہی ہوگا، لیکن انڈیا پوری کوشش کرے گا تاجکوں کو استعمال کرنے کی، ترکمانوں کو استعمال کرنے کی. حکمت یار تو نہیں ہوگا استعمال. تو وہ اپنا اس کارڈ کو یہ گروپ استعمال کریں گے طالبان سے بارگیننگ کے لیے، یہ یاد رکھیں. اس میں امریکہ کی گارنٹی چاہیے ہوگی اور امریکہ کو گارنٹی دینی چاہیے کہ یہ انڈیا کے حق میں استعمال. انڈیا ڈرتا کس بات سے ہے؟ اسی بات سے ڈرتا ہے کہ پاکستان مدر سے فارغ ہو جائے گا. جب فارغ ہو جائے گا دباؤ کم ہوگا، تو وہ تو ان کی ساری 70 سال کی انویسٹمنٹ ہی افغانستان میں ضائع ہوگی. جو میری اطلاعات ہے دوحہ سے، دوحہ میں ابھی بھی وہ نیٹی گریٹی صرف فائنل کر رہے ہیں اور اصولی طور پر یا ایک طرح سے ایگریمنٹ ہو گیا ہے. ایون سیز فائر کا بھی کہہ رہے ہیں، ایون نام کا بھی بات کر رہے ہیں افغان طالبان. ٹائم فریم بھی طے ہو اور کتنے عرصے میں فوج نکلے گی؟ وہ 15 مہینے سے 20 مہینے کا ہے، لیکن 15 مہینے پہ جو افغان طالبان کی 15 یا اس سے کم ہوگی اس سے، اور افواج جو ہے امریکی افواج کہیں پیچھے چھوڑیں گے. اب مسئلہ کہاں پہ ہے کہ بین الاقوامی، اس کو روس کی حمایت حاصل ہے، اس کو چین کی حمایت حاصل ہے، اس کو امریکہ کی حمایت، اور دوحہ کے اندر اس کا باضابطہ اعلان ہوگا جب یہ فائنل ہو جائے گا. اور گارنٹیز جو ہوں گے وہ UN بھی ہوگا،
चाइना भी होगा वहाँ पे, ईरान भी होगा। पहले ये हो रहा था फैसला कि यूरोप के किसी शहर में करें, किसी मुल्क में करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कतर के अंदर ही हमारे 9 अदवार हुए हैं, तो वहीं पे दोहा के अंदर इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। दूसरी बात ये कि इंट्रा अफगान वॉर के अंदर सिर्फ एक है कि अशरफ गनी के जो साथी लोग हैं वो इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि जी पहले सदारती इंतखाबात हो, जो शेड्यूल है मेरे ख्याल में 28 सितंबर के लिए, वो कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा, उससे पहले ये माहिदा बाज़ाब्ता हो जाएगा। और वो 1 सितंबर उन्होंने डेट रखी हुई है। सितंबर के अंदर ये वाज़ेह है कि सितंबर के अंदर ट्रंप की सदारती जो कैंपेन है एक तरह से इनडायरेक्ट वे में वो शुरू हो जाएगी। हम सब आप कह रहे हैं इलेक्शन नहीं हो सकता? मैं ये नहीं कह रहा ना, फौरी तौर पे सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता, और कोई मुस्तकबिल नहीं अशरफ गनी का। अशरफ गनी ने अपनी सियासी जिंदगी जी ली है। इस तरह नहीं होता कि आप जिस मुल्क ने हमला किया है उसकी जो इंतजामिया है वो उसके बाद भी इक़्तिदार में शरीक रहे, ऐसा कभी तारीख में हुआ नहीं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो खदशात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं, हालिया एक रिपोर्ट इस हफ्ते आई है और उसमें कहा जा रहा है हारून साहब के जो बजट खसारा है 2018-19 का वो 34 खरब से तजावज़ कर गया है और ये मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह बताई जा रही है। हमने तो ये हुकूमत को बड़े दावे भी करते हुए सुने और बड़े मेजर्स लिए गए ऑस्टेरिटी पे, किफ़ायत शुआरी पे, उसके बावजूद क्यों ना किफ़ायत शुआरी हुई है? किफ़ायत शुआरी ये है 1600 अरब रुपए अशरफियाँ लुटी कोयलों के पे मोर, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। गुजारे ये है कि 1600 अरब रुपए आपके जा रहे हैं स्टेट एंटरप्राइज में, स्टील मिल, पीआईए का खसारा था, अंदाजा था 60 अरब होगा, तो 45 अरब हो गया। इस पे जनाब वो अपना बड़ा मसरत का इजहार करें, कमाल कर दिया 15 रुपए। ओ भाई ये तो पूरे 60 अरब का खसारा खत्म हो सकता है। इससे जान छुड़ाएं, स्टील मिल से जान छुड़ाएं। 1600 अरब रुपए आप बचा लें तो आप भीख मांगने से बचेंगे। 5 लाख मिनिमम कहा जाता है जॉब्स गई, मेरा ख्याल है 1 मिलियन जॉब्स चली गई हैं। और अगर आप ये सारे स्टेट एंटरप्राइज प्राइवेट कर दें तो 1 लाख जॉब्स जाएंगी, 1.5 लाख जॉब्स जाएंगी। ये नहीं आप 10 लाख जॉब्स आपने दे दी और सरेंडर करके अमेरिका के सामने IMF की सारी शरात मान ली, लेकिन स्टेट एंटरप्राइज प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। कोई जामे मंसूबा किसी के पास नहीं है। ये जो हफीज पाशा वगैरह आपको नजर आते हैं ना, हफीज शेख है इसका नाम, हफीज शेख साहब, ये तो इमरान खान को तो पता ही नहीं मईशत और पॉलिटिक्स का, ये तो मशीरों पे मुनहसिर है ना। और मशीर ये जो लोग आपको नजर आते हैं इनमें कोई ऐसा शख्स नहीं है। मैंने आपको मिसाल दी थी ना कि जंग होती रही अमेरिका में और इब्राहिम लिंकन ने कहा मुझे तमगा वाले जनरल नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा जनरल चाहिए, जनरल पीटर मेरा ख्याल उसका नाम था, मुझे एक ऐसा जनरल चाहिए जो जंग जीत दे। ये तमगों वाले माहिरीन मईशत है, ये जंग जीतने वाले माहिरीन मईशत नहीं। वरना पहला फैसला प्राइवेटाइजेशन का होना चाहिए, पहला फैसला। दूसरी बात है 10 इंग्रेडिएंट चीज़ें हैं जो हर आदमी को चाहिए। घी चाहिए, आटा चाहिए, घी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय चाहिए, दालें चाहिए, सब्जी चाहिए। वो आप उसकी कीमतें हुदूद में रखने, जितनी हुदूद में रखी जा सकती हैं बेटर मैनेजमेंट से। बिल्कुल। तो उसका क्या बंदो आज तक उसका क्या किया है? और जॉब जो क्रिएट की जा सकती हैं। जब दूसरी आलमगीर जंग से पहले जर्मन इकानमी ख़त्म हो चुकी थी तो उसने क्या किया था, हिटलर ने मोटर बान, ये जिसको मोटरवे कहते हैं, इसका तजुर्बा किया। पहली दफ़ा दुनिया में मोटर बान बनी तो ये 50 लाख मकान बनाएंगे, उसकी बजाय अगर ये 50 लाख मकान बनाने के लिए फैसिलिटेट कर देते तो जॉब्स जो है 2-3 मिलियन पैदा हो रही थी। एक मकान में मिनिमम 5 जॉब्स पैदा होती हैं और 50 लाख का मतलब है 2.5 करोड़ तक जॉब्स, जो फौरी तौर पे सारे तो नहीं हो सकते। अगर आप 20-30 लाख जॉब्स पैदा करते, वो सूझबूझ ही नहीं है, न सियासत की न इकोनॉमी की। लेकिन अगर एक्सपीरियंस का क्या मतलब है? यानी 200 साल के बाद ये समझेंगे? नहीं, लेकिन भाई 1 साल हो गया हुकूमत करते हुए, ये समझने के लिए कितनी दानाई चाहिए कि प्राइवेट मशीन गुजरांवाला की किसी फैक्ट्री में तैयार करके इनको दें। भाई ये समझने के लिए कितनी तजुर्बा और कितनी दानाई चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। बिल्कुल। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है जो 1600 अरब रुपए यानी अपने बजट का 1/3 जो के करीब जो है 1/4 25% वो 1 लाख आदमी की जॉब पे इसलिए खर्च करता हो कि ये नाराज ना हो जाए। बिल्कुल भाई उन्हें गोल्डन शेक हैंड दें पीआई वालों को
اسٹیل مل والوں کو فارغ کریں. رزاق داؤد صاحب نے اویس توحید صاحب کہا بھی تھا, یہ اعلان بھی کیا تھا ان کی جانب سے, ریفارم کریں گے نا, تو یہ لاس میکنگ اینٹیز آج ایک سال بعد بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں, نقصانات ان کے. ایکٹیو جو پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے اس کے اندر 10 کمپنیز کو رکھا ہے, اس میں اسٹیل مل بھی شامل ہے, او جی ڈی سی ہے, پاکستان انجینئرنگ کمپنی ہے, 20 سال سے. اچھا, لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ ہے اسٹیل مل کی, جیسے اس میں نجکاری کی بات اگر آتی ہے تو پھر رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہاں پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. امپارشیلٹی بھی تو چاہیے نجکاری کے اندر. نجکاری ایک کمپلیکیٹڈ کمپلیکس پروسیجر ہے, ایسے آسانی سے تو نہیں ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, یہ اس وقت ریلیف دیں گے, اس وقت گھر بنائیں گے جب بیک بون ہوگی نا. میں چل اس وقت سکوں گا نا جب میری ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوگی, سارے ورٹیبراز ان پلیس ہوں گے. یہاں تو سارے الٹ پلٹ ہوئے ہوئے ان کے ورٹیبراز. قرضہ 7,000 انہوں نے 600 ارب روپے سال کا لیا ہوا ہے. ان کا ماننا ہے کہ جی ماضی کی حرکتوں کی وجہ سے انہیں 3,500 ارب دینا پڑا ہے, جو بھی ہے. 13.25 انٹرسٹ ریٹ ہے ان کا, انہوں نے کیا ہے. بھائی آئی ایم ایف کی وجہ سے آپ نے اتنی سخت کنڈیشن کیوں رکھ لی؟ حفیظ شیخ صاحب بھی آئی ایم ایف کی لائن ٹو کرتے ہیں, باقر رضا صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں وہ بھی لائن ان کی ٹو کرتے ہیں. when these two main characters, they might be very competent, they might be very able, they might be very educated people, but they are in place. جب وہ وہاں پہ ہیں تو وہ کس کی پرائرٹیز کو چیک کریں گے؟ پھر انہوں نے 5,500 ارب روپے کا ریونیو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے آئی ایم ایف کے سامنے. کیسے ہو سکتا ہے جب آپ نے 3,900 تو آپ نے کلیکشن کی ہے, تو آپ 5,500 ارب روپے کبھی ہوا ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر بیسکلی فالنگ شارٹ ناٹ اونلی آف ایکسپیکٹیشنز, بلکہ مین جو ان کے اہداف تھے اس کے بھی اس میں پیچھے ہیں. ماضی کی حکومتوں کی بالکل ناکامیاں ہیں, ان کی خرابیاں بھی ہیں. دوسری بات یہ کہ میرا ہمیشہ سے ماننا ہے کہ عمران خان صاحب کو اکانومی کی سمجھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. میں نے کہا ہارون صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک لکیر کھینچے, جو آپ کے فائنینشیل ایڈوائزرز ہیں ان کی ایڈوائز آپ لیں, جہاں پر فنڈامنٹل چینجز آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ برین اسٹارمنگ سیشن کریں. دوسری طرف جو عوام کا ہے, گیس کے بل ہیں, بجلی کا ہے, آپ کا پیٹرول کے پرائزز ہیں, عام اشیاء کی کھانے پینے کی افراط زر دیکھیے کہاں پہ 19% پہ چلی گئی ہے, جو ابھی آ رہے. ان کے لیے جب تک آپ بیلنس نہیں کریں گے, اگر اس کو درمیان حاشیہ نہیں کھینچیں گے, تو عمران خان صاحب کی جو سپورٹ ہے, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ٹوٹیں گی, خواب ٹوٹیں گے, اور عمران خان صاحب کا اعتماد جو ہے اس وقت جو عوام کے ساتھ جو بھی ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا. ہارون صاحب, اس کا سارا امپیکٹ ہماری غریب عوام پر. آج ندیم بابر صاحب پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پر جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم کو کاروباری طبقے کے خدشات اور ریزرویشنز بھی جو ہے ان تک پہنچائی گئی ہیں کہ بھائی آپ مانیٹری پالیسی کو بھی جتنا سخت بنائیں گے اس کے بھی معیشت میں منفی اثرات ہو رہے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب یا ان کو ایڈوائزر صحیح نہیں گائیڈ کر رہے, یا ان کے ایڈوائزر نہیں صحیح؟ ایڈوائزر ہے کون سا ان میں اتنا دانا, اس کا نام بتائیں مجھے, مطلب جو گائیڈ کر سکتا ہے اس کا نام بتائیں. مطلب کہنے کا مقصد ہے حفیظ شیخ صاحب بھی حفیظ شیخ صاحب ایک نوکری پیشہ آدمی نے, پیپلز پارٹی کے بھی نوکر تھے, ان کے بھی نوکر ہیں. حفیظ شیخ صاحب میں وہ ترنگ اور وہ جذبہ کہاں سے آ سکتا ہے جو ایک دلدل میں پڑی ہوئی معیشت کو نکالنے کے لیے ضروری ہو؟ لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو خطرات مول لیتا ہے, جو انیشیٹو لے سکتا ہے, جو ایسے فیصلے کر سکتا ہے جس میں رسک انوالو ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیے, ٹیکسیشن کی نئی پالیسی ہے, 40 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیٹے کو اپنا اس کی ہر بات مانی, اس کی ناز برداری کی, اس سے کہا بیٹا گھر پہ کوئی پیسے دو نہیں دو, سارا کاروبار بھی تم لے لو, گاڑیاں بھی تم لے لو, گھر بھی تم لے لو, پراپرٹی بھی لے لو, گھر پیسے بے شک دو نہ دو, ہمیں دال روٹی دے دو. آپ نے کاروباری طبقے کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ہمیں مت ٹیکس دو, صرف رشوت دے دو ایف بی آر کو, تھوڑا سا ٹیکس دے دو. ٹیکس تو 70-80% جو ہے وہ 300 کمپنیاں دیتی ہیں, یہ ہمارے بزنس میں تو ٹیکس نہیں دیتے, نہ ہمارا ذمہ دار ٹیکس دیتا ہے. اچھا, اب آپ یہ سڈنلی, اور ہمیں چندہ دے دو, نون لیگ کی یہی پالیسی تھی نا پیپلز پارٹی کی, ہمیں چندہ دے دو, ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پالیسی رہی 70 سال تک. کبھی کسی نے ایف بی آر میں رشوت ختم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا قدم بھی کیا؟ کسی نے بھی, کسی ایک کا نام لے, کسی ایک حکمران کا نہیں کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ تاجر پورا ٹیکس دیں. او بھائی یہ گریجویل ہوگا, ہر جینوئن چیز گریجویل ہوتی ہے, رفتہ رفتہ ہوتی ہے بتدریج. ایک طرف آپ کی ٹیکسیشن کی اتنی سخت پالیسی, ایک طرف جناب آپ نے کرپشن کے خلاف مہم چلائی ہوئی, نواز شریف اور زرداری کی ناک رگڑنی ہے, ٹھیک ہے, جس کے وہ شاید مستحق بھی ہیں, شاید کیا واقعی مستحق ہیں. اور تیسری طرف بے نامی جائیدادوں کی تلاش شروع ہوگی اور لوگ پکڑے جائیں گے اور بے نامی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا.
اور اس فضا میں آپ چاہتے سرمایہ کاری, اس فضا میں سرمایہ کاری نہیں ہوگی. پیسے لوگوں نے اپنے گھروں میں لے گئے, وہ انویسٹ نہیں کریں گے. حفیظ شیخ جائے گا نائجیریا میں, پاناما میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں, جاپان میں کہیں نوکری کر لے گا. حفیظ شیخ کو اس ملک کی اکانومی ٹھیک کرنے کی کیا تکلیف ہے؟ اور شبر زیادی جائے گا, کوشش بیچارہ کرے گا جا کے اپنے پریکٹس شروع کر دیا. ان میں وہ کون شخص ہے جو اکانومی کے لیے جان لڑا سکتا ہو؟ بالکل. وہ کون آدمی ہے؟ ایک بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, بریک کے بعد اس کو اسی نقطے سے آگے بڑھائیں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اویس توحید صاحب, ندیم بابر صاحب نے آج پریس کانفرنس کے ذریعے ریڈ ٹیپزم ختم کرنے کی بات کی. 5 مزید ٹرمنل وہ کہتے ہیں بنائے جائیں گے. اس کی کیا لاجک نظر آ رہی ہے؟ یہ دیکھیے ندیم بابر صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ موسٹ ویلکم, 100 بسم اللہ کے آئیں انٹرنیشنل کمپنیز اور وہ لگائیں یہاں پہ LNG ٹرمنل. 2 ٹرمنل آپریشن ہیں اس وقت, ایک کراچی اینگرو ہے, دوسرا پاکستان گیس پورٹ کنسورشیم ہے. 272 پہلے $1,000 ہم انہیں دے رہے تھے روز یومیہ کی بنیاد پہ. اب ہم $2,28,000 دے رہے ہیں. 12 کارگوز کو گیسیفائی کرنا ہوتا ہے ماہرین کے مطابق, اور وہ 4 سے 5 جو کارگوز ہیں وہ کنزیوم کر لیتے ہیں ہماری پاور پلانٹس. کینسل کر رہے ہیں ستمبر سے دسمبر تک کی یہ سارے کارگوز. یعنی کہ کارگوز آپ کینسل کریں گے تو ہمارے لیے منفی ہوگا, ہمارے لیے تو وہ ڈیفیسٹ ہے نا, کیونکہ ہم جب نہیں اس کو جسٹیفائی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ آئندہ 5 ٹرمینل لگائیں گے تو اس کی کنزمپشن کیا کریں, پہلے تو وہ جسٹیفائی کریں. آپ نے ابھی فنڈنس آئل پہ بجلی پیدا کرنی شروع کر دی ہے, تو 3 جو روپے وہ مہنگی ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ فنڈنس آئل سے ہونی چاہیے یا LNG سے ہونی چاہیے, تو یہ جسٹیفائی کریں کہ 5 ٹرمینلز کیوں لگیں گے. دوسرا جو سب سے جو حیرت ہوئی ہے مجھے بات پہ, وہ ہارون صاحب GDIC ایک ٹیکس تھا, اگر آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی کے زمانے کے اندر لگایا تھا, پاک ایران گیس پائپ لائن کی, جی اس کا انفراسٹرکچر بڑھائیں گے. انہوں نے گزشتہ رات صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس کو ختم کر دیا, اور 208 بلین 208 ارب روپے کس کی جیب میں جائیں گے؟ وہ جائیں گے صنعت کاروں کی, طاقتور لوگوں کی جائیں گے, جنہوں نے فارمر سے, کنزیومر سے وہ پیسہ اس مد میں لیا ہے کہ جی انفراسٹرکچر میں ہوگا. اور بھی کھاتے اور بھی ہیں جو باقی پیسے ہیں 208 ارب روپے, اس کا بھی ہے کہ جی GST فلاں کے اندر ہم آپ کو ایڈجسٹ کروا دیں گے, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ والے وعدے تو نہیں تھے عمران خان صاحب کے, یہ تو تحریک انصاف حکومت کے نہیں تھے. اس کو جسٹیفائی کریں کہ یہ غریبوں کی جیب پہ بھاری انہوں نے یہ قدم کیا ہے یا صنعت کاروں کو فیور کر رہے ہیں. جی گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کی شرح 50% کم کی گئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں 416 ارب روپے تھے نا, اس میں سے 208 ارب انہوں نے کورٹ کے اندر چلے گئے بزنس مین صنعت کار, اور انہوں نے اسٹے آرڈر وغیرہ لے لیے, کیونکہ انہوں نے آلریڈی ہر بل کے اوپر, ہر کنزمپشن کے اوپر, گیس کے اوپر وہ پیسہ لگا 260 روپے, 100 روپے سے لے کے 260 روپے تک وہ جمع ہو گیا اتنا سارا. تو جب آپ کی کلیکشن 408 تو اس میں سے انہوں نے کہا کہ نہیں, جب اب ہم آؤٹ سائڈ کورٹ سیٹلمنٹ کرتے ہیں 208 ارب روپے ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو کیبنٹ, یہ تو پارلیمنٹ کے ساتھ یہ ایکٹ بنا تھا, اس کے اندر امینڈ کر دیا, ٹھیک ہے ان کو حیثیت ہے, وہ قانونی مجاز ہیں یہ قانونی طور پہ, لیکن یہ کس طرح کی انیشیٹو ہے, تو ان کو جواب دینا پڑے گا, جواب دینا ہوگا. ہارون صاحب اور ندیم بابر صاحب پالیسی ریفارمز کے حوالے سے آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب کوئی کبھی مشکل آتی تھی, پہلے 20 سال پہلے کا حوالہ دے رہے تھے, اور کہتے تھے کسی بھی سیکٹر پہ کوئی مشکل ہوتی تھی تو اس کی اصل وجہ کو ایڈریس کرنے کے بجائے قوانین چینج کر دیے جاتے تھے اور ریگولیشنز لے آئی جاتی تھی. تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی اس وقت, ہم نے پورا عرصہ جو ہے وہ اس کو دیکھنا تھا کہ کس کو ہم ریٹین کریں, کس کو تبدیل کریں, جس کی وجہ سے وہ پالیسی ریفارمز نہیں کر سکتے. انہوں نے کیا کیا 365 دنوں میں وہ ریفارم بتائیں. ایسٹ ٹو بزنس ہے. میں وزیر اعظم پاکستان کو پیشکش کرتا ہوں کہ وہ جو فلیٹ بنانا چاہتے ہیں 100 فلیٹ میں انہیں بنا دیتا ہوں اور بالکل فری دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے LDA سے اجازت لے دیں, زمین میری ہے یعنی میرے خاندان کی ہے, اس میں کوئی جھگڑا کوئی تنازع نہیں ہے. ایسٹ ٹو بزنس آئی واز ٹولڈ یا 2 کروڑ روپے رشوت دے دو یا 2 سال LDA کی سیڑھیاں چڑھتے اترتے رہو. وہ کون احمق ہے جو 2 سال اپنی زندگی کے ایک چھوٹی سی 150 کنال کی کالونی 200 کنال کی ڈیولپ کرنے کے لیے 300 کنال جگہ 150 کنال ڈیولپ ہوگی, اس میں سے آدھی تو چھوڑنی پڑے گی, یا 2 کروڑ روپے رشوت دے. میں نے پنجاب کے نام نہیں لوں گا, سب سے اہم آدمی سے کہا
کہ بھائی وہ LDA والوں سے بات کرو, یہ 100-200 جابس 500 پیدا ہو جائیں, زیادہ ہو جائیں گی. 200 گھر اگر چھوٹے بنے ہیں تو 1000 جابس پیدا ہو جائیں گے. اس نے کہا مجھ سے نہ کرائیں. وہ LDA کی جو چیئرمین ہے اس نے عدالت سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے, اس کا الٹ نتیجہ نکلے گا. وہ آپ ریڈ ٹیپزم ختم کرنے کی بات کرتے ہیں ندیم بابر صاحب, آپ پنجابی میں کہتے ہیں تن کا توڑ کے دورہ نہیں کر سکتے. یو ڈونٹ ہیو دیٹ کلیئرٹی جو فیصلے کرنے کے لیے ہوتی ہے. کلیئرٹی نہیں ہے ندیم بابر صاحب کے اندر کے فیصلے کرنے کے لیے. اویس توحید صاحب, معیشت کا 100 فلیٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جو میں نے کہا فری دے دوں گا؟ میرے پاس آفر ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں. 100 فلیٹ کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم 20 کروڑ روپے کے. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں دے سکے حکومت, تو پاکستان تو نہیں دے سکی, ایک انڈیویجول یہ آفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے LDA سے اجازت لیتے ندیم بابر. ایز ٹو بزنس, وٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ؟ ایز ٹو بزنس کس کو بتا رہے ہیں ایز ٹو بزنس؟ اور جی کہ اس سول سروس پہ ان کی گرفتی نہیں ہے. تاجر انہیں بلیک میل کرتے ہیں, سول سروس انہیں بلیک میل کرتے ہیں. ان کے پاس نسخہ ترکیب استعمال ہی نہیں ہے. یہ اس دیہاتی کی طرح ہیں جس کے پاس ٹیلی ویژن یا فریج ہو یا کمپیوٹر ہو اور وہ اسے چلا نہ سکتا ہو. ندیم بابر کا بھی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں ہے ندیم بابر صاحب کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن انیل مسرت سے بنوا لینا 50 لاکھ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ اتنا ہی وعدہ کرنا چاہیے جتنا کر سکیں. اس وقت 5 لاکھ گھر انہیں ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا میں بنا دیتا ہوں. ڈاکٹر امجد ثاقب کے وعدے پہ اتنا ہی اعتبار کیا جا سکتا ہے جتنا آپ کو دنیا کی کوئی طاقتور حکومت کہے. اس نے ڈیلیور کر کے دیا ہے. پچھلے 20 سال میں اس نے 30 لاکھ خاندانوں کو انٹرسٹ فری لون دیے ہیں. اس نے ہیلتھ سروسز قائم کی ہیں. اس نے یہ بیچارے خواجہ سراج ان کو جابز دی ہیں. 300 سکول اور 2 کالج چلا رہا ہے, یونیورسٹی چلا رہا ہے. آپ نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی. لو انکم ہاؤسنگ اسکیمز ہونی چاہیے, یہ انیشیٹو بھی اچھا ہے, لیکن 50 لاکھ عدیل مسرت کو, عدیل مسرت نے تو آپ کو ایک مکان نہیں بنا کے دیا. اگر ڈاکٹر امجد ثاقب یا اس طرح کے اور لوگ, not particularly one particular person, آپ ان کے ساتھ بات کرتے, اب تک 10, 20, 50 ہزار مکان تو ضروری بن چکے ہوتے. آپ تو ایک بھی نہیں بنا سکے. مطلب اتنا ہی اوور ایمبیشن ہونا چاہیے, لیکن اتنا ہونا چاہیے جتنا آپ کے دائرے میں ہو اور ایک پراپر فیزز کے ساتھ. 5 سال کا اگر ان کو ان کا ٹرم ہے تو 1 سال میں جو انہوں نے پلان کیا ہوگا 1 سال میں کچھ تو بنتا ہوا یا کچھ تو ڈیلیور ہوتا ہوا نظر آتا. لیکن معیشت ایسے میں کیا, ہمارا جو بنیادی سوال تھا, بچے گی ڈوبے گی؟ نہیں, معیشت دیکھیے نا, وہ اپنا برآمدات کم ہو رہی ہیں, بڑی ہیں تھوڑی سی, درآمدات کافی کم ہوئی ہے. ایک ایک کر کے چیزیں کچھ امپروو کر جائیں گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر چیز ڈوب جائے گی, ایسی بات نہیں ہے. اس لیے کہ کرپشن تو نہیں, لیکن بھائی آپ منی لانڈرنگ نہیں روک سکے. بھائی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے آسمانوں سے فرشتے نہیں آتے. آپ ادارے سے, اب وہ فوج ایک ادارہ ہے نا, موٹر وے ایک ادارہ ہے. موٹر وے ادارہ آپ نے ٹھیک کام کر رہا ہے, سول ادارہ ہے, چھوٹا ادارہ ہے, مگر کام تو ٹھیک کر رہا ہے نا. آپ کو منی لانڈرنگ روکنے کے لیے FIA کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا تھی, یعنی منی لانڈرنگ آدھی رہ جاتی. کیا آدھی رہ گئی ہے؟ جب آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے, اور میں آپ کو کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ 40 ملکوں میں انڈین وزیر خارجہ چلا گیا ہے, 10 ملکوں میں انڈین وزیر اعظم چلا گیا. کیس ہمارا مضبوط ہے, لائن ہماری درست ہے, دنیا ہمارے موقف کو تسلیم کر رہی ہے. عمران خان صاحب کتنے ملکوں میں گئے؟ کتنے ملکوں میں گئے؟ امریکہ کا. اور شاہ محمود کتنے ملکوں میں گئے؟ آپ شیری مزاری کو, ٹیلیفونک رابطے, مشاہد حسین کو, ہنا ربانی کر کو, ان سب کو بھیجتے. اپنا وہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب کو. آپ کو یہ فیصلہ کرنے کے لیے کتنے دن گزر گئے؟ 23 دن گزر گئے, اور آپ ایک آدمی کو بیرون ملک نہیں بھیج سکے خصوصی نمائندگی سے. جو وزیر اعظم کا خط لے کے جاتا تو اس سے مطلب وہ سویڈن میں جاتا تو وہاں کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ٹائم دیتا. اب آپ ندیم بابر مجھے کہتا ہے کہ میں ریڈ ٹیپزم ختم کر دوں گا. آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے کہ آپ ختم کر دیں گے؟ It's going to be a roller coaster ride. بہت مشکل سفر ہے آگے معیشت کے حوالے سے. بجلی چوری ہو رہی ہے, گیس چوری ہو رہی ہے. میں فیصل آباد کے محلوں کے نام دیتا ہوں, مجھ سے پوچھ لیں.
ٹیلی فون کر کے فیصل آباد میں کن مطلب اسلام آباد میں کہاں کہاں بجلی چوری ہو رہی ہے میں بتا دوں گا. دسیوں ارب گیس کہاں چوری ہو رہی ہے, پورے روکا کسی چیز کو, پورے علاقے طاقتور لوگ. بھائی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ پیدا کرنی. اور ہارون صاحب $200 ارب جو ہے وہ ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آنی تھی. 2 روز قبل ایف بی آر کے چیئرمین کہہ رہے تھے $120 بلین کو تو چھوڑے, $2 انہیں ملے نہیں, لیکن 2 روز پہلے ایف بی آر کے چیئرمین صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ $120 ارب بھی غیر قانونی طریقے سے باہر ممالک میں بھیجے جا چکے ہیں. تو یہ بھی ایک انکشاف کیا, تو ابھی 200 بھی میں سے کچھ بھی ریکوری ہوں اور یہ بھی مزید. لیکن بہرحال اگلے موضوع کی طرف ہارون صاحب, یہ جو سر سید احمد خان کی موت پہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا ہماری سب باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا تھا, مت بھولو اس کو, فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. یہ ہے کہ یہ ساری قوم ہی کتھاسس کرنے والی ہے. کسی سے کوئی کام کہو کہتا نہیں باتیں اسے سن لو. یہ باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایک کام کرنے والے لوگ. عمران خان کرکٹ کھیل سکتا تھا, عمران خان شوکت خانم بنا سکتا تھا, عمران خان نمل کالج بنا سکتا تھا. عمران سیاست اور معیشت عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ وہ یہ کام جانتا نہیں. ریگن کون سی فارن پالیسی جانتا تھا, مگر اس نے مشیر کون سے رکھے ہوئے ہیں جس کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک کے بعد ہارون صاحب, بیریا ٹاؤن کے تصفیہ فنڈ کو لے کر پہلے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو رجوع کیا اس کے اصول کے لیے, اور اب سندھ حکومت بھی اس میں آ چکی ہے, اس نے بھی اپروچ کر لی. رقم جانی کس کو چاہیے آخر؟ دیکھیے قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ملکیت, سرکاری زمین جو ہے وہ صوبائی حکومت کی ملکیت ہوتی ہے. اس لیے اصولاً تو یہ پیسے سندھ کو ملنے چاہیے. اب مسئلہ کیا ہے, لوگوں کو اگر لوگوں سے پوچھا جائے, اگر آپ ابھی ایک سروے کرائیں اور تھوڑی دیر میں لوگ رزلٹ ہو, تو اب میرا خیال ہے 70% لوگ کہیں گے کہ وفاقی حکومت کو جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سندھ حکومت میں جو پیسہ جائے گا اس بارے میں تو اندیشہ ہے کہ دبئی ٹرانسفر ہو جائے گا, سوئٹزرلینڈ ہو جائے گا, لندن ہو جائے گا, امریکہ ہو جائے گا. نہیں, ٹرسٹ کی کیا بات ہے, بے ایمان ہے, سیدھا سادہ اردو کا لفظ استعمال کریں نا, اعتبار نہیں ہے, اتنی انگریزی بولنے کی کیا ضرورت ہے. تو اب حق قانونی تو ان کا ہے. سپریم کورٹ اگر اپنے اختیارات استعمال کرے, ظاہر آئین کی حدود میں کرے گی, تو یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے کراچی کے K4 پہ لگا دیا جائے, کراچی کے لیے ٹرین بنا دی جائے, کراچی میں ایک کوڑا کرکٹ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. یعنی نیو یارک ٹائمز نے آج سٹوری چھاپ دی ہے کہ کراچی شہر جو ہے وہ مکھیوں کے حصار میں ہے. جیسے کشمیر کے عوام بھارتی فوج کے حصار میں ہے, وہاں جو ہے وہ مکھیوں کا ایک فوج اتر آئی ہے, اور کراچی شہر جو ہے وہ دھیرے دھیرے مر رہا ہے. کراچی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, ایک شہر سمجھتے ہیں. کراچی پاکستان کا معاشی انجن ہے. کراچی وہ کماؤ پوت ہے, جیسے گھر میں ایک آدمی اور وہ پیسے کماتا ہو اور اس کی صحت تباہ ہو رہی ہو اور آپ اس کا علاج ہی نہ کرائیں, اس کو کہیں کہ مرتا ہے تو مرے, وہ مر جائے گا, تو آپ کی معیشت ملک کا بجٹ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے حکومت کا بجٹ ہوتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں, یہ زمین کس کی تھی؟ سندھ حکومت کی. پانی کس نے دیا اس کو کراچی شہر کا کاٹ کے؟ سندھ حکومت نے. الاٹ کس نے کی؟ سندھ حکومت نے. اب اس سے بچنا تو چاہیے. دیکھیے نا, کراچی شہر میں اگر پیسہ انویسٹ ہوتا ہے تو یہ بیسٹ انویسٹمنٹ ہے پاکستان. اگر فیصل آباد میں ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, گجرانوالہ میں ہوتا ہے, تو وہ بھی ہونا چاہیے. مگر کراچی میں مطلب یہ ہے جاب زیادہ پیدا ہوں گی, شہر جی اٹھے گا. جب شہر جی اٹھے گا, متحرک ہو جائے گا. اسی کراچی شہر نے پاکستان کی اکانومی ڈیولپ کی. آف کورس فیصل آباد نے بھی کی, سیالکوٹ نے بھی کی, لاہور نے بھی کی, پنجاب کا حصہ بہت ہے اکانومی میں, لیکن کراچی کے بغیر پاکستان کی کوئی اکانومی نہیں ہے. یہ پیسہ جو ہے یہ کراچی شہر پہ سرو ہونا چاہیے. اگر یہ شرط لگا دے, یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, ایک عام پاکستانی رائے دے سکتا ہے. یہ پیسہ کراچی شہر پہ سرو ہونا چاہیے, اس لیے کہ کراچی کا یہ حصہ ہے یہ زمین. ٹھیک ہے, ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین تھی جو زرداری صاحب نے من مانی کر کے دے دی, اور انشاءاللہ اس کی سزا پائیں گے. 95% آف دی منی اسپینٹ ان سندھ از کلیکٹڈ فرام کراچی. تو کراچی کے 95% کراچی کو دیں اور 5% دہی سندھ کو دیں, یا دہی سندھ کو 20% دیں. ججمنٹ کے دوران یہ ایک سفارش تھی کہ یہ پیسہ جو ہے ایک سپروائزری کمیٹی ہے اس کی زیر نگرانی ہو. آپ دیکھیے
اس وقت چیف منسٹر کون ہے؟ مراد علی صاحب. جب یہ زمین الاٹ ہوئی، جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کے اندر 6 ڈپارٹمنٹس کے ساتھ گھومی ہیں اور وہ اپروو ہو گئی یہ زمین 17,000 ایکڑ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، اور وہ مجاز بھی نہیں تھے، انہوں نے لیز دی اس وقت بیریئر ٹاؤن کو اس وقت. تو یہ بتائیں کہ یہ مورل رسپانسبلٹی کس طریقے سے فلفل کریں گے. سپروائزری کمیٹی ہو، میک شور کرے کہ وہاں پر صحیح جگہ پہ یہ پیسہ خرچ ہو. دوسری طرف یہ کہ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، دیکھیں 25 ارب انہوں نے ڈاؤن پیمنٹ جمع کرا دی ہے بیریئر ٹاؤن نے، 460 ارب روپے. اس پہ بھی سوال جواب ہوئے تھے، کچھ تحفظات تھے کہ کیا سپریم کورٹ یہ سارا معاملہ آربیٹریشن کر سکتی ہے، وی آر کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی نہیں ہوگی. اب آپ دیکھیے کہ سوال کس طرح اکٹھے ہوتے ہیں کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے آج شبر زیدی صاحب کی جو تعیناتی کا مسئلہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو ان کے چیف جسٹس جو ہیں اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہم اکانومی کا بوجھ نہیں لے سکتے، عدالت نہیں لے سکتی، یہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، تو آپ یہاں پر کیوں پھر اپنا ڈسکریشن استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کا جو اگر قانون ہے کہ جی ہم ابھی نیب کے قانون میں یہ وہ لا رہے ہیں نا ترمیم کہ بزنس مین کو اب چھوڑ دیں، بیوروکریٹ چھوڑ دیں. تو یہ جو سارا قضیہ ہے بیریئر ٹاؤن کی، یہ جو زمین ہے جس کے پیسوں کی آج بات ہو رہی ہے، وہ کس نے کیا؟ بیوروکریسی بھی اس کو کوئی ہارم نہیں ہوا، جو وزیر تھے نہیں ہوا. تو ہم تو یہی کہہ رہے تھے اس وقت بھی کہ بزنس مین یا بیوروکریٹس کا اگر نیکسس بنے گا جو پولیٹیشینز کے ساتھ، تو پھر آپ ان کو کس طرح ایگزمپٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل. ہارون صاحب آخری کے 5 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں. کل وزیر اعظم کے احکامات کے مطابق آپ کو ایک واقعہ سناؤں؟ جی جی. ملک ریاض کے گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کے رکی، اس میں سے 2 بکریاں اتری. اس میں سے کئی سال پہلے کا واقعہ، ان بکریوں کا دودھ نکالا گیا اور مہمانوں کو پیش کیا گیا. پتہ چلا یہ بکریاں بادام کھاتی ہیں اور یہ کھاتی ہیں اور وہ کھاتی ہیں، اور یہ زرداری صاحب کے گھر سے آئی ہیں، یعنی پریزیڈنٹ ہاؤس سے. اور مہمانوں کو ان میں سے ایک مہمان نے انکار کر دیا جو میرا دوست جاننے والا تھا، اور اسی نے مجھے یہ واقعہ سنا. یہ پیسہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیں، یہ زرداری صاحب کا پیسہ ہے. یہ جو بالغ ریاض دے گا اس میں سے بہت سا پیسہ زرداری صاحب کا ہے. یہ بھی ریکوری کی ایک صورت ہے. اب آپ کا سوال بتائیے کیا؟ رائٹ. لیکن ساتھ تو سندھ حکومت، لیکن ہارون صاحب ایک اس سے ہی جڑتا ہوا سوال کہ اپنی اخلاقی ذمہ داریوں سے بری ہو جائے گی اگر رقم ان کو چلی بھی جاتی ہے سندھ حکومت کو؟ اخلاقی ذمہ داریوں سے کیسے بن رہی ہے؟ امریکہ یا برطانیہ ہوتا یا فرانس ہوتا تو زرداری صاحب کا اور ان کے سارے ٹبر کو اب تک سزا ہو چکی ہوتی، اور نواز شریف کے اور سارے ٹبر کو سزا ہو چکی ہوتی. یہ تو ایک بڑی بے حمیتی کی بات، میں اس لفظ کے لیے معافی چاہتا ہوں. اس قوم کے لیے یہ شرم کا مقام ہے، ہم سب کے لیے. ہمارا عدالتی نظام یہ ہے کہ ہمارے حکمران پریزیڈنٹ ہاؤس میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے بزنس کرتے رہے اور ہم انہیں روک نہیں سکے. چلیں، عوام بھی امید رکھتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا منطقی انجام تک یہ فیصلے آتے ہوئے نظر آئیں گے. کل 12 سے 12:30 وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہم ہر ہفتے کشمیری اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 12 سے 12:30 ہر انسان اپنے گھروں سے باہر نکلے اور آبزرو کرے وہ سولیڈیرٹی کے لیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کشمیر ایک جیتا ہوا مقدمہ ہے. اگر ہمارا وکیل عدالت میں ہی نہ جائے تو وہ دوسری بات ہے. کشمیر پہ اتنی تنقید انڈیا پہ ہو رہی ہے کہ 72 برس میں نہیں ہوئی. دنیا بھر کا میڈیا، آج میں نے دیکھا کہ امریکہ کے اور اخبارات بھی جنہوں نے نہیں لکھا تھا، اب یہ آن دا کارڈز ہے. اب یہ مستقل طور پہ اخبارات کے فرنٹ پیج پہ رہے گا. اکتوبر میں جو فیصلہ کیا تھا انہوں نے انویسٹمنٹ کانفرنس، دنیا بھر کے انویسٹر جس میں کچھ بے شرم عرب بھی شامل تھے، ان کو بلایا تھا، وہ کانفرنس کینسل کر دی گئی ہے. اس کو جو ٹورسٹ ویزا اس کو جو بنانا چاہتے ہیں نا سوئٹزرلینڈ، کشمیر کا ہمیشہ کشمیر رہے گا، کبھی سوئٹزرلینڈ نہیں بنے گا. وہ جو 1 صدی پہلے کا کشمیر تھا اس کو بھول جائیں، یہ وہ کشمیر نہیں ہے، یہ ایک زندہ اور بیدار قوم ہے. دیکھیے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. عمران خان پہ ہر چیز پہ تنقید ہو سکتی ہے، حکومت کے تمام پالیسیوں پہ. جب جنگ ہوتی ہے اور ملک کی آزادی کا سوال ہوتا ہے تو اس میں کوئی ریزرویشن نہیں ہوتی. ہر شخص کو جانا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے. اور جو کچھ میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک دفاعی فنڈ قائم کرے، اگر ضرورت پڑے اور دفاعی فنڈ قائم کرے، تو ہر شخص کو اگر زیادہ نہیں تو اپنی 10% جائیداد تو دے ہی دینی چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اور یہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہونا کیا ہے بھائی؟ اس سے بھی زیادہ تکلیف اٹھانی پڑے. جسٹس افتخار چودھری جیسے آدمی کو بحال کرانے کے لیے ہم روز 3 گھنٹے وہاں کھڑے ہوتے تھے. یہ تو اتنا نوبل کاز ہے جس پہ پاکستان کی زندگی اور موت کا انحصار ہے. میسج جو جائے گا، اس میں سوائے ایک مولوی فضل الرحمان کے جو آج کہہ رہا تھا
کہ اس نے بیچ دیا کشمیر کو. کسی کو حکومت سے اختلاف نہیں ہے. وہ نیشنل کوہیژن کی جو بات ہو رہی تھی کہ وہ ایک ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے, میسج جو جائے گا انٹرنیشنلی, کل قوم جو باہر نکلے 27 ستمبر جو ہے وہ رکھا ہے نا کہ یہ ایک ڈی ڈے ہوگا اس مقدمے کو پیش کرنے کے لیے جنرل اسمبلی کا اقوام متحدہ کا سیشن, اس میں یہ ایک بڑی اہمیت اس کا حامل ہے علامتی طور پر. 12 سے 12:30, 4 سے 4:30, جب آگے اگلے ہفتے بھی ہوگا, مختلف اعلانات ہوں گے, تو سمبولک اس کے اندر میرے خیال میں قوم کے اندر ایک اویئرنیس ہوتی ہے بہت. آپ دیکھیں بلوچستان کے بالکل دور دراز علاقوں میں وہاں بھی اگر یہ جاتا ہے, وزیرستان میں جاتا ہے, ہر جگہ پہ جائے گا یہ پیغام, تو اس سے ایک یکجہتی کا پیغام جائے گا. اور مقبوضہ کشمیر کے میں کسی نہ کسی طور پہ پاکستان کے اندر ہر ایکٹ کو, میں بی بی سی کے اندر کام کیا, آپ یقین کیجئے وادی سے جو فیڈ بیک آتا تھا وہ بہت فالو کرتے ہیں, بہت مانیٹر کرتے ہیں. کسی نہ کسی طرح کے ان کے پاس پہنچ جائے گا کہ پاکستانی عوام, پاکستانی قوم, پاکستانی فوج, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. تحریک آزادی کشمیر کے 3 جزو ہیں, کشمیری عوام, پاکستان اور پاکستان کے 2 دوست, اور وہ ہیں چین اور ترکی. باقی کوئی نہیں دنیا ہمارے ساتھ. لیکن عجیب بات ہے, انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کشمیریوں کی حمایت کر رہا ہے, اور اس کا مطلب یہ وقت کا دھارا ان کے حق میں ہے, اور کشمیر کو انشاءاللہ آزاد ہونا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے بھی گزارش ہے اور یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور کشمیری بہنوں بھائیوں کو اپنی سپورٹ کا احساس ضرور دلائیں. آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.